نعمان بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ وہ چھٹی جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ ہر امتحان میں اول آتا۔ وہ اتنی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کرتا کہ سننے والے پر اس کی خوبصورت باتوں کا جادو چل جاتا۔ ہر کوئی اسے بہت عزیز رکھتا۔ پیارے بچوں، اللہ نے اس میں ایک خامی پیدا کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی کسی کو کسی بھی مشکل یا امتحان میں نہیں ڈالتا۔ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور یقیناً اس کام میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت، کوئی حکمت تھی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا امتحان لینے کے لیے اسے کسی مشکل یا امتحان میں ڈالتے ہیں، یا پھر کسی کو سمجھانے یا تعلیم دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ وہ خامی یہ تھی کہ وہ ننھا سا خوبصورت بچہ اپنی ایک ٹانگ سے معذور تھا، مگر تھا وہ ہمت والا۔ اس نے اپنی اس خامی کو کبھی اپنی مجبوری نہ بننے دیا۔ وہ ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا، دوسروں کی مدد کرتا، اور جب کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تو وہ اپنے دل میں ڈیرو خوشی محسوس کرتا۔ اس کی اس عادت کی وجہ سے ہر کوئی اس سے خوش تھا۔ اس کے بہت سے دوست تھے جو اس پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ سارے اسکول کی آنکھوں کا تارا تھا۔ جہاں گلاب کے پھول ہوں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، جو پھول کی طرف پیار سے ہاتھ بڑھانے والے کو بھی زخمی کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کانٹا نعمان کی کلاس میں اس کا ایک کلاس فیلو سلیم تھا۔ سلیم بہت نک چڑھا تھا، پڑھائی لکھائی میں نکما تو تھا ہی، بلا کا شرارتی اور مغرور بھی تھا۔ وہ ایک بہت ہی امیر باپ کا بیٹا تھا۔ دولت کے گھمنڈ نے اسے بہت بدتمیز بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت لڑکوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا۔ اس میں ایک اور بری عادت تھی، چغل خوری کی۔ وہ ہر وقت دوسروں کو آپس میں لڑانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا، اور اکثر اس میں کامیاب رہتا۔ تمام لڑکے اس کی دوستی سے دور بھاگتے تھے۔ کوئی بھی اس سے بات کرنا پسند نہ کرتا تھا۔ اس بات کا تو وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا بنتا رہتا۔ اس بات سے تو وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا بنتا رہتا۔ وہ جب دیکھتا کہ تمام لڑکے نعمان کو اچھا سمجھتے ہیں اور اسے برا، تو وہ غصے سے بھڑک ہی اٹھتا اور نتیجے میں لڑکوں سے لڑائی جھگڑا کرتا۔ پیارے بچوں، یہ دنیا بھی ایک امتحان گاہ ہے، جہاں ہر شخص امتحان دیتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ آپ کی تیاری پر منحصر ہے۔ اگر آپ امتحان میں کامیاب ہوگے تو اچھے نمبروں سے پاس ہو کر اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں، اور ناکامی کی صورت میں وہیں رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو کر جنت میں چلا جاتا ہے، اور جو اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ نے جہنم کو آگ سے دہکا رکھا ہے۔ سلیم دوسروں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس کی اس عادت کی وجہ سے سب ہی اس سے ناراض رہتے تھے، کوئی بھی اسے اچھا نہ سمجھتا۔ سلیم دوسروں کو دکھ پہنچا کر بہت خوش ہوتا۔ وہ ہر وقت نعمان کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا۔ جب وہ نعمان کو دیکھتا تو اس کا خوب مذاق اڑاتا، کبھی اسے لنگڑا کہتا، کبھی اسے اپاہج۔ وہ اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ بیچارہ نعمان تو اس کی ہر بات پر خاموش ہو کر رہ جاتا۔ وہ اسے سمجھاتا، سلیم، اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں نقص نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو برا کہو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ سلیم حقارت سے اس کی طرف دیکھتا اور کہتا، بھلا تمہیں لنگڑا بنا کر اللہ نے اپنی کون سی حکمت ظاہر کی ہے؟ یہ تو تمہارا پیدائشی نقص ہے۔ تم تو بالکل نکمے ہو، زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ پیچھے رہو گے، تم تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ نعمان یہ سن کر خاموش ہو جاتا اور سلیم کی بے بسی پر کھلکھلا کر ہنس دیتا، اور بیچارہ نعمان بیساکھی کی مدد سے چلتا ہوا اس کے پاس سے گزر جاتا۔ اسکول کے تمام طالب علم اس سے کھچے کھچے رہتے تھے، مگر تمام اساتذہ اور خود ہیڈ ماسٹر صاحب بھی اس کی ان عادتوں کی وجہ سے بہت نالاں تھے،
انہوں نے سلیم کو کئی مرتبہ پیار سے سمجھایا مگر اس کے کان پر تو جوں تک نہ رینگتی، وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کئی مرتبہ سوچا کہ وہ اسکول سے اس کا نام خارج کر دیں، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے کہ اس طرح وہ مزید بگڑ جائے گا۔ جب وہ سوچے گا کہ اس اسکول سے اس کی برائی کی وجہ سے نکالا گیا ہے تو وہ انتقاماً مزید بگڑ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ برے لوگوں کی صحبت میں پڑ کر برا انسان بن جائے۔ اس طرح اس کی زندگی برباد ہو سکتی تھی۔ وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے جب وہ اس کے برے کردار کو سنوار کر اچھے کردار میں ڈال سکتے، مگر ابھی تک انہیں یہ موقع نہ ملا تھا۔ آج تو سلیم نے بدتمیزی کی حد ہی کر دی۔ چھٹی کے وقت جب نعمان گھر جانے کے لیے کلاس روم سے باہر نکلا تو لڑکوں کا ہجوم تھا۔ وہ بچ کر ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں سلیم بھی کلاس روم سے باہر نکل آیا۔ جو ہی اس کی نظر ایک کونے میں کھڑے نعمان پر پڑی، اس کی شرارت کی رگ پھڑک اٹھی۔ وہ تیزی سے نعمان کی طرف لپکا اور اس کے قریب سے بھاگتا ہوا اس کی بیساکھی چپٹ کر لے گیا۔ بیچارہ نعمان اب توازن برقرار نہ رکھ سکا اور درم سے زمین پر آ گرا۔ نعمان کو گرتے دیکھ کر دو چار لڑکے اس کی طرف لپکے۔ ایک دو لڑکے سلیم کے پیچھے بھاگے تاکہ اس سے نعمان کی بیساکھی چھین سکیں۔ یہ دیکھ کر سلیم بیساکھی پھینک کر تیزی سے بھاگتا ہوا اسکول کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ سلیم کے پیچھے بھاگتے لڑکوں نے بیساکھی اٹھا کر نعمان کو لا کر دے دی۔ نیچے گرنے سے بیچارے نعمان کا سر پھٹ گیا تھا۔ لڑکے اسے اٹھا کر ہیڈ ماسٹر صاحب کے آفس میں لے گئے اور انہیں ساری بات بتا دی۔ اب وہ بہت خوش تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی مرہم پٹی کی، پھر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر تک چھوڑ کر آئے۔ جب نعمان گھر پہنچا تو بہت افسردہ اور پریشان تھا۔ اس کی امی تو اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی اور گھبرا گئی۔ بیٹا کیا ہوا؟ نعمان نے جواب میں سارا واقعہ سنایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا کر خوب پیار کیا۔ پھر نعمان نے ہاتھ دھو کر کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے سلیم کے آج کے رویے پر بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے سلیم کے آج کے رویے پر بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، میں نے سلیم کا کیا بگاڑا ہے کہ وہ ہر وقت مجھے تنگ کرتا رہتا ہے؟ یہ معذوری میں نے خود تو پیدا نہیں کی، یہ تو اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ کون ہے جو خود کو اپنی مرضی سے اپاہج بنائے؟ وہ اس بارے میں جتنا سوچتا اس کا ذہن الجھتا چلا جاتا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بڑھ چکی تھی۔ اس نے اپنی معذوری کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بنایا تھا، مگر آج تو وہ خود کو بڑا ہی مجبور پا رہا تھا۔ سلیم نے کیسے سب لڑکوں کے سامنے اس کی بیساکھی چھین لی تھی اور بھاگ کھڑا ہوا تھا، اور میں کتنی مجبوری اور لاچاری سے زمین پر گر پڑا تھا اور سر پر کتنی شدید چوٹ آئی تھی۔ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ اپنے دل کو قابو میں نہ رکھ سکا اور پھر زاروں قطار روتا چلا گیا۔ دل اپنی اس مجبوری پر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر روتا رہا۔ رونے سے اس کے دل کا غبار نکل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے دل سے سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، مجھے معاف کر دینا۔ میں تم سے شکوہ کر بیٹھا تھا، تو جس حال میں بھی رکھے میں خوش ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے ہر میدان میں ثابت قدم رکھنا، اور اے میرے اللہ، سلیم کو ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ وہ نادان ہے، وہ نہ سمجھ ہے۔ یہ دعا مانگ کر وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا، پھر جلد ہی وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ شام کے 4 بجے وہ بیدار ہوا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا اور ہوم ورک کرنے لگ گیا۔ جب ہوم ورک سے فارغ ہوا تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ٹی وی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت ٹی وی پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ نعمان بڑے غور سے اور سکون سے تلاوت سننے لگا۔ عربی کی اسے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، مگر قرآن مجید کا کلام بڑا پر اثر تھا، سیدھا دل میں اترتا جا رہا تھا اور دل و دماغ کو سکون پہنچا رہا تھا۔ تلاوت سننے کے بعد وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ تلاوت کے بعد جب ترجمہ پیش کیا جانے لگا تو جیسے اس کا سانس ہی رک گیا ہو، اور پھر آخری آیت کا ترجمہ سن کر یکدم اسے جھٹکا لگا۔ پیارے بچوں، یہ قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت نمبر 43 تھی، جس کا ترجمہ تھا،
اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ گویا اس آیت نے تو اس کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ سلیم کا دیا ہوا دکھ اسے بھول گیا، اب اس کا دل صبر سے لبریز تھا۔ اس نے سچے دل سے اس کا قصور معاف کر دیا تھا، اور کسی کا قصور معاف کر دینا آسان بات نہیں بلکہ بڑے ہمت کا کام ہے، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاک کلام میں فرمائی ہے۔ اب نعمان کا دل تڑپنے لگا کہ جلدی سے صبح ہو اور وہ اسکول جا کر سلیم کو بھی اس آیت کا ترجمہ سنائے، شاید اس کی کایا بھی پلٹ جائے۔ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد اس کا دل مزید مطمئن ہو گیا۔ آیت کا ترجمہ بار بار اس کے دماغ میں گونجنے لگا، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہے۔ نعمان کے چہرے پر سکون آتا چلا گیا اور زیر لب بڑبڑایا، میں نے بھی اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے سلیم کا قصور معاف کر دیا۔ میرے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے۔ میں نے سلیم کا قصور معاف کر دیا، میں نے سلیم کا قصور معاف کر دیا۔ اب وہ بہت خوش تھا، اس کے دل میں سلیم کی طرف سے بدگمانی ختم ہو چکی تھی۔ دوسرے دن وہ بہت جلد اسکول پہنچ گیا۔ اسکول لگنے کے بعد جب وہ کلاس روم میں آیا تو اسے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ سلیم آج اسکول نہیں آیا تھا۔ ماسٹر صاحب اس کی بے چینی بانپ گئے تھے، کیونکہ وہ بار بار اس جگہ کو دیکھتا جہاں سلیم بیٹھا کرتا تھا۔ ماسٹر صاحب نعمان کے پاس آئے اور بولے، بیٹا مجھے پتا ہے کہ تم سلیم کی وجہ سے کچھ پریشان ہو۔ بیٹا مجھے کل کے واقعہ کا بڑا افسوس ہے۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سلیم کو اس کے گناہ کی سزا مل چکی ہے۔ کیا مطلب ماسٹر صاحب؟ نعمان نے چونک کر پوچھا۔ ماسٹر صاحب نے کہا، کل جب وہ تمہاری بیساکھی لے کر بھاگا تو اسکول سے نکلتے ہی ایک کار سے جا ٹکرایا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اسے اس کے گناہ کی سزا مل گئی۔ یہ سن کر نعمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماسٹر صاحب اور تمام بچے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نعمان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، ماسٹر صاحب میں نے تو اسے معاف کر دیا تھا۔ کل میں نے ٹی وی پر سورہ شورا کی آیت نمبر 43 کا ترجمہ سنا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہے۔ ماسٹر صاحب نے بھی اپنے اللہ کے حکم پر میں نے اپنے اللہ کے حکم پر اس کا قصور معاف کر دیا۔ ماسٹر صاحب نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں 2 آنسو ٹپکے اور نعمان کے سر کے بالوں میں جذب ہو گئے۔